ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غازہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا. ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے. آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا. کیا ہے واستو استھتی؟ کیوں جو ہے اسرائیل فلسطین کا وواد جو ہے اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری دنیا کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جرمن میں یعنی کہ یورپین کنٹریز نے جو جنوسائیڈ کیا اور جس طریقے سے یہودیوں کو مارا، ان کے پاس دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں ان کو رکھا جا سکتا. برٹش امپیریلزم کے اندر، برٹش حکومت کے دوران برٹشرز نے اس خطے کو یعنی کہ عرب کے خطے کے اندر 1917 میں ان کو یعنی کہ سب سے پہلے ہی اس بات کا بھروسہ دلایا کہ ہم ان کو یہ جگہ دیں گے، اور 1947 میں جو ہے وہ ان کو باضابطہ طور کے اوپر اس جگہ کو ایلوکیشن کی بات ہوئی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر میں آ گئی. سن 1948 سے میں جو معاملات طے ہوئے تھے اس میں بہت صاف سے تھا کہ اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے گا اور فلسطین کی لیجیٹمیسی اور فلسطین اسٹیٹ ایگزسٹ کرے گی. لیکن افسوس کی بات کہ وہاں پہ پیر جمنے کے بعد جتنے بھی اسرائیل کے سپورٹرز تھے، چاہے وہ یو ایس رہا ہو اور چاہے وہ یورپین کنٹریز رہی ہو، انہی نے عرب کو میں یعنی کہ اپنی مداخلت برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل کو طاقت بخشی اور اس کو پوری طریقے سے پیٹرونیج دی کہ وہ فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے جو بسے بسائے لوگ ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے جو اپنی زمین پہ رہ رہے ہیں، ان کا وہاں سے جانا ناممکن تھا. تو انہی نے جبر کیا، انہی نے زیادتی کی، انہی نے لوگوں کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ کیا، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوا جس کو پوری دنیا نے دیکھا. اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے جو لیڈر تھے یاسر عرفات نے اس ظلم و زیادتی کو دنیا کے پٹل پہ اہنساتمک طریقے سے، گاندھی نے جس طریقے سے بھارت کی آزادی حاصل کی اسی طریقے سے انہی نے اس آواز کو بلند کیا، اور دنیا یہ محسوس کیا کہ اسرائیل یورپ کی سرپرستی حاصل کر کے فلسطینیوں پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور ایتھنک کلینسنگ یعنی کہ ان کی زمینوں سے ان کو ہٹا رہا ہے، اور اس کو ہر حالت میں روکا جائے اور فلسطین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو دیا جائے. فلسطینیوں کے لیے، خاص کر اسرائیل کے جو انویائی ہیں، یہودی ہیں، یہودیوں کا بھی وہاں پہ جو ہے کافی آستھا ہے اس جگہ کو لے کے جو بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، اور عیسائیوں کا بھی وہ وہاں پہ آستھا ہے. ایسے میں وہاں پہ یہودیوں کو بسانا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کی آستھا کے جو ہے سمیپ وہ بس جائیں، لیکن مسلمانوں کا بھی وہ قبلہ اول. تو اس میں آپ تھوڑا سا آپ ہم کو جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے. بے شک مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کی طرف نماز کرنے سے پہلے جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف جو ہے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتا تھا. دیکھیے یہ کانسپریسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس بات کو دنیا کو سمجھنا پڑے گا. برٹشرز نے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پیسفل زون کو، امن کے مرکز کو کانفلکٹ زون میں کنورٹ کرنے کے لیے ان اسرائیل کو کی پشت پناہی کی، اور ان کے جتنے بھی غیر ذمہ دارانہ
عمل تھے، یعنی کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن تھا، انہوں نے لوگوں کے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، وہاں پہ بچوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور تمام جو سویلائزیشن فلسطین میں رہ رہی تھی ان کے ساتھ بے پناہ بربریت کا، یعنی کہ ایسا سلوک کیا جو انسانیت میں کسی نے نہیں کیا. اس بات کو میں جس بات کو کہنا چاہ رہا تھا، اس بات کو یاسر عرفات نے انترراشٹریہ پٹل کے اوپر رکھا. انٹرنیشنل لا کے انوسار یہ بات طے ہوئی کہ فلسطین کو حقوق ملنے چاہیے. 2 اسٹیٹ تھیوری وجود میں آئی اور اس بنیاد پہ یہ طے کیا گیا کہ 48%، 55% حصہ فلسطین کا ہوگا، فلسطین اسٹیٹ ایگزسٹ کرے گی اور اسرائیل کے لوگ رہیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آپ دیکھیں نیت کا صاف پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے ان تمام یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے دیے گئے مسودے اور انٹرنیشنل لا کے ادھین آتے ہوئے تمام قوانین کا گزشتہ 50 سال میں النگھن کیا، کھلا النگھن کیا. اور اس کے برعکس انہوں نے ایک نقشہ اسرائیل کا جاری کیا، اس میں صاف بتایا کہ گولان ہائٹ، سیریا تک کا حصہ اور پورا فلسطین ان کا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس نقشے کے ذریعے عرب کو، مسلم ممالک کو، دنیا کے سویلائز سیکشن آف دا سوسائٹی کو یہ سندیش بھیج دیا کہ ہم فلسطینیوں کا حقوق، فلسطینی اسٹیٹ کو یہاں پہ ایگزسٹ نہیں ہونے دیں گے اور ان پہ ظلم و زیادتی برقرار رکھی. اس کی مثال یہ ابھی پچھلے یعنی کہ مئی جو گزرا اس سال کا 2023 کا مئی ہے، اس کے اندر انہوں نے فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں بھی اور غازہ بینک میں جو ہے ان کی آبادیوں کو وہاں سے ہٹایا اور اپنی آبادیوں کو بسایا. اس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، انہوں نے اپنی جانیں کو کھویا. اس کے اوپر پوری دنیا کا یہ سویلائز سیکشن جو آج بول رہا ہے اس نے خاموشی اختیار کر. ماضی میں خاص کر بھارت کے پورو اور سورگیہ پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی نے بھی یہ ایڈمٹ کیا تھا، مانا تھا کہ عرب کی زمین پہ جو ہے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسے خالی کرنا چاہیے. لیکن ابھی موجودہ حالات میں جس طرح سے حماس نے جو ہے حملہ کیا ہے اسرائیل پہ اور اسرائیل میں بھی جو ہے کچھ لوگ مرے، تو اس کے بعد میں ہمارے بھارت کے پردھان منتری نے کنڈولنس کے طور پہ یہ کہا کہ ہم ان نردوش لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اس طرح سے بربرتا ہوئی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بات تو بہت میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصی طور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور ہندوستانی نہیں، دنیا کے تمام لوگ وہ جو اہل ذہن، اہل فکر ہیں اور جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ صاحب سمجھ لیں. اسرائیل اور فلسطین مسئلہ الگ ہے، اسرائیل اور حماس مسئلہ الگ ہے. رشیا کے یوکرین وار میں اسرائیل کی مداخلت، اسرائیل کا ملٹریلی سپورٹ، اسرائیل کے انٹیلیجنس کا پوری طریقے سے دخل اندازی رشیا کو قطعی طور پہ پسند نہیں تھا، اور اس کو جو سہیوگ انترراشٹری استر پہ یوکرین کی جنگ کو لڑنے کے لیے پراپت ہونا تھا وہ اسے پراپت نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ انہیں ضرورت تھی کہ اسرائیل کو یوکرین سے باہر رکھا جائے، اس کے لیے ان کو ان کی زمین پہ انگیج کیا جائے کسی کانفلکٹ کے اندر. ظاہر سی بات ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گی، اور ہم اگر فلسطین کے حقوق کی بازیابی کی لڑائی لڑیں گے یا اس کی آواز اٹھائیں گے تو یہ بات دنیا میں پہنچے گی اور اس مدعے کے اوپر اسرائیل دوسرے ملک کے میں مداخلت بند کرے گا. تو اس نے ایران کے ذریعے اس کے دوارا پوشت حماس کو، جو کہ ایکسٹریم گروپ ہے، حماس، اخوان، یہ تمام آرگنائزیشن کو دنیا میں مسلمان پیروی نہیں کرتا. پہلے میں یہ کانسیپٹ بہت صاف سے کر دوں، وہ فلسطین کے ساتھ ہے، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ حماس کے ساتھ نہیں ہے. انہی نے اس کو آگے کر کے دو چیزوں کا، افغانستان اور طالبان والی بات ہے. بالکل افغانستان اور طالبان والی بات ہے یا ISIS کی بات ہے. اس میں جو بھی ہے، کبھی بھی مسلمانوں نے ایکسٹریم، وہ لوگ جو غیر انسانی اسلام کے قانون کو توڑ کے کوئی عمل کریں اس کو ہم قطعی طور پہ نہیں تسلیم کرتے. یہاں پہ ایک جیو پولیٹکس کا حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ گول پوسٹ چینج ہونے کا، یعنی کہ ورلڈ میں پاور کو چینج کرنے کی ایک بڑی سیاست رچی گئی، بڑی سازش رچی گئی، جس میں فلسطین کو ٹول بنایا گیا. اور رشیا نے اس کے ذریعے دنیا کو یہ سندیش بھیجا کہ گزشتہ 50 سال میں امریکہ نے فلسطین میں جو مداخلت کی اس سے
کوئی بھی امن نہیں آیا اور اس خطے میں بربریت اور بڑھی. یعنی کہ امریکہ کے مداخلت سے کسی قسم کی اسٹیٹ کے اندر پیس کا کوئی سلیوشن نہیں آیا, اور وہ یہ سندیش بھیجنا چاہتا تھا کہ امریکہ اس مدے میں فیل ہوا. اور اس نے دوسرا پرپوزل دیا کہ ہم 1967 میں دیے گئے فلسطین کے 2 اسٹیٹ سلیوشن کو امپلیمنٹ کرائیں گے اور ہر حالت میں فلسطین کے حقوق کو دلائیں گے. یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری سویلائز سیکشن آف دا سوسائٹی کے سامنے, مسلم ورلڈ کے سامنے اس بات کو پیش کرے کہ اب ورلڈ کی پاور شفٹ ہو گئی ہے. رشیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے فلسطین میں پیس آئے. امریکہ اب اس کانفلکٹ زون کے اندر اس کو مداخلت کرنے سے روکا جائے گا. دنیا میں پاور شفٹنگ کی ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑی سازش چل رہی ہے, یا اس کا حصہ ہے یہ, جس کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ رشیا نے یہ اسی طریقے سے عرب ورلڈ کے اندر بھی ایک یعنی کہ ایک گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے. پہلے سعودی عرب دنیا کے مسلمانوں کا لیڈ کر رہا تھا, اب وہ اس کے ذریعے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر فلسطین کے مدے پہ عرب نہیں کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کرتا ہے. اور ایران جس طریقے سے یہ اب طے ہونا ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر قائد کون, ایران ہے یا ترکی ہے, ان دونوں کے جو طریقہ کار مستقبل میں فلسطین کے مدے کو لے کے, فلسطینی عوام کے حقوق کو لے کے اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں جو طریقہ کار ہوگا وہ دنیا کے مسلمانوں کا قائد بنے گا. اشرف صاحب, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر بیت المقدس کو لے کے ہمیشہ آزادی کے لیے لوگوں نے, مسلمانوں نے جو ہے جہاد کیا, اور خاص کر صلاح الدین ایوبی کا جس طرح سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فتح آزاد کیا تھا بیت المقدس کو, تو کیا صلاح الدین ایوبی اب آپ کے قوم میں نہیں ہے؟ نہیں, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ جذبہ ایمانی یا اس وقت مسلمانوں کے بیچ میں, چاہے وہ قومی سطح کے اوپر ہو اور چاہے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو, لیڈرشپ کا ویکیوم ہے. اور فلسطین میں بھی یاسر عرفات کے بعد لیڈرشپ کی نہ ہونے کی وجہ, اور یاسر عرفات جس طریقے سے اس پوری یعنی کہ اس پورے مسائل کو بڑی حکمت کے ساتھ دنیا کے پٹل کے اوپر رکھ رہے تھے اور اپنے مسئلے کو اہنساتمک طریقے سے لڑ رہے تھے, ان کے جانے کے بعد اسرائیل نے اپنی بربریت کو بڑھا دیا اور وہ ایک وجہ بنی کہ ایکسٹریم گروپس جو ہیں وہ وجود میں آئے اور ان کے ہاتھ میں باغ ڈور چلی گئی, جس نے پوری دنیا میں یعنی کہ جس سے ان طاقتوں کو جو اسرائیل کے ساتھ ہیں ان کو نشانہ بنانے میں آسانی بڑھی. اور یہ ویسٹرن پروپیگنڈا کا ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کبھی بھی فلسطین کی مظلومیت اور فلسطین پہ کیے ہوئے جبر اور ظلم کے تعلق سے لوگوں نہ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے نہ کسی قسم کے کوئی قدم اٹھانے دیتا. سمپورن وشو جو ہے مانوادھیکار کی بات کرتا ہے, ایسے میں جب فلسطین کے ناگرکوں کا خاص کر ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے فلسطین کے عوام کے ساتھ, کیونکہ لگاتار وہاں پہ بچے, بوڑھے اور ان کے بستیوں پہ جو ہے بم گرایا جاتا ہے, اس طرح کے چاہے حماس اس پہ آتنک مچا رہا ہو فلسطین پہ یا اسرائیل مچا رہا ہو, اس میں پیچھے تو فلسطینی جا رہے ہیں. تو ایسے میں مانوادھیکار کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے, کیونکہ وشو پورا جو ہے مانوادھیکار کی بات کرتا ہے, اور آج ایک ایسا دیش فلسطین جس نے دوسروں کو جگہ دیا, آج وہ وہاں کے عوام خود جو ہے تڑپ رہی ہے. دیکھیے, اس بات کو بھی دنیا سمجھ لے کہ ویسٹرن فورسز جب تک دنیا میں طاقتور رہیں گی اور دنیا کی راجنیت اور دنیا کی اکنامی کو کنٹرول کریں گی, اس وقت مانو ادھیکار کی بات کرنا یہ سراسر یعنی کہ کہہ لیجئے کہ یہ ناممکن کام ہے اور یہ اچیو کرنا ناممکن سا ہے, کیونکہ ان کا مقصد ہی ہے کہ دوسری جگہ کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا, وہاں کے حقوق کو غصب کرنا اور اس کو لوٹ کے اپنے لوگوں کو تک فراہم کرنا. اور یہ کام تقریباً وہ 100 سال سے پوری دنیا کے اوپر کر رہا ہے, جبر و زیادتی کو جاری رکھے ہوئے, اور اس کے اوپر آپ کے نظریے سے کون کس پہ زیادتی کر؟ آپ دیکھیں نا, میں اسی فلسطین کے مدعے کو بتاتا ہوں
کہ یورپ کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد کے اوپر انہی نے سویڈن کو اس بات کی آزادی تھی وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر سکیں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آج انہوں نے اینٹی سیمیٹزم کے نام کے اوپر کہ یہود کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اور وہ فلسطین کے مظلوم کے خلاف کوئی لکھ نہیں سکتا. یعنی کہ فلسطین کی مظلومیت کو لکھنا آج یورپ میں جرم ہے, لکھنا جرم ہے, پروسیشن نکالنا تو بات کی بات ہے. تو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے وہ یہودیت کی پوری طریقے سے پشپنائی کر رہا ہے اور اپنے ملک میں یہودی طاقتیں یا وہ طاقتیں جو دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنا تسلط طاقت کے ذریعے مائٹ از رائٹ کو بتا کے اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کا کوئی قانون نہیں ہے, ان کا ایک ہی قانون ہے کہ ہمارا راج ہونا چاہیے. جب ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لینا ہوتا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لیتے ہیں, جب انہیں ہیومن رائٹس کا سہارا لینا ہوتا ہے تو ہیومن رائٹس کا سہارا لیتے ہیں. اور جہاں ان کو یہ ڈیفیٹ نظر آتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ آج وہ اس بات کو نہیں کر رہے ہیں کہ فلسطین کے سویلین کو بچانا چاہیے. ان کی تین پرائم ضرورتیں ہیں کہ جنگ کو ہر حالت میں سیز فائر کیا جائے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہر حالت میں پہنچایا جائے, اور ایتھنک کلینسنگ یعنی کہ جو ایک طریقے سے ایک جگہ سے پورے 10 لاکھ لوگوں کو منتقل کر کے دوسری جگہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے گھروں میں ان کو تمام سویدھاؤں کے ساتھ ان کو رکھا جائے اور ان کا جانا روکا جائے. ان 3 چیزوں کی بات وہ نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ 10 لاکھ لوگوں کے حقوق کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی فریڈم ہے کہ وہ لوگ اپنے تحفظ کی بنیاد کے اوپر وہ فلسطین پہ ظلم و زیادتی کر سکے. اور جب لوگ فلسطین کے تعلق سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے, اس کے سامنے 75 سال سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ اپنے ہی دیش کے اندر اس قلم کو, ان جرنلسٹ کو اور ان لوگوں کے اوپر, ان تنظیموں کے اوپر آپ پابندی عائد کر دیتے ہو. سمپورن وشو میں خاص کر مسلم بہل جو دیش ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ جو ہے روڈ سڑکوں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں. ایسے میں بھارت میں خاص کر یہ پرتیبندھ لگایا گیا ہے. ابھی ہم پرسوں کے دن جو ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یدی سرکار کی بھومکا کے وپریت کوئی بھی کسی طرح کا پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کارروائی ہوگی. اظہار ہمیں جمہوریت نے کسی بھی, اگر دنیا میں کوئی بھی انسان کاسٹ کریڈ ریلیجن چھوڑ دیجئے, اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے غم کا اظہار کرنے کی آزادی حکومت ہند نے, سمویدھان نے ہم کو دی ہوئی ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی پابندی لگا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے وچار کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ہم اپنے ملک میں رہنے والے تمام وہ لوگ, خاص کر کے مسلمانوں سے یہ اپیل ضرور کریں گے کہ علم اور حکمت یہ 2 ایسے اثاثے ہیں جن کو پکڑے رہیے گا تو آپ کبھی جو ہے وہ ان طاقتوں کے شکار نہیں ہوئیے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے جمہوری قانون کی اور اس ملک میں ہمسایہ قوم کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اس جبر کرنے والی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا. اور جہاں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, چاہے ود ان دا کنٹری ہو رہا ہو, چاہے آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہو رہا ہو, اس کے لیے ہمیں متحد ہو کے اپنی آوازوں کو پیسفل طریقے سے بلند کرنا ہوگا. اور وہ کام ہم کو اسلام نے بھی اجازت دی ہے اور وہ اس کی ہمیں ہمارے سمویدھان نے بھی اجازت دی ہے. یہ ہمارے بیچ مسلم اسکالر سید بابر اشرف سے بڑی بے باکی سے اپنا پکش رکھتے ہیں. ممبئی سے RSS ٹائمز کے لیے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں.